السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامع صفحہ نمبر 48۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسراویل جواب عن سوال مقدر تقدیرہ ان یقال لقد تفصیت عن الاشکال الوارد على قاعدة الجمع بحضاجر بجعل الجمع أعم من أن يكون في الحال أو في الأصل، فما تقول في سراويل؟ فإنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير ولا جمعية فيه لا في الحال ولا في الأصل، فأجاب بأنه قد اختلف في صرفه ومنعه منه، وهو إذا لم يصرف وهو الأكثر إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج صاحب قافیہ جو لفظ سراویل ذکر کر رہے ہیں، صاحب قافیہ کی عبارت دیکھیے، کہتے ہیں وہ سراویل اذا لم یصرف وهو الاکثر فقد قیل اسم اعجمی حمل على موازن وقیل هو عربی جمع سروالت تقدیرہ وَإِذَا صُرِفَ فَلَا إِشْكَالَ۔ یہ صاحب قافیہ کی عبارت ہے۔ صاحب قافیہ اس عبارت میں ایک سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے جو اعتراض وارد ہوا تھا اس کا تو جواب دے دیا، یعنی لفظ حضاجر کو لے کر جو اعتراض ہوا تھا اس کا جواب تو دے دیا اور اس سے اپنا دامن چھڑا لیا، اور یہ کہہ کر دامن چھڑا لیا کہ جمع کے اندر عموم ہے، خواہ جمع فی الحال ہو یا جمع فی الاصل ہو۔ تو کہہ دیا کہ حضاجر میں فی الحال جمع تو نہیں ہے، لیکن فی الاصل تو وہ جمع ہے کیونکہ وہ منقول ہے جمع سے۔ یہ جواب وہاں پر تو دے دیا، لیکن سراویل میں آپ کیسے جواب دیں گے؟ سراویل میں تو نہ ہی جمعیت فی الحال ہے نہ ہی جمعیت فی الاصل ہے، تو پھر یہاں پر کیسے جواب دے دیں گے؟ جبکہ یہ اس میں جنس ہے اور واحد و کثیر سب پر بولا جاتا ہے، تو سراویل یہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں نہ ہی جمعیت فی الحال ہے اور نہ ہی جمعیت فی الاصل ہے۔ تو حضاجر کو لے کر جو جواب دے دیا تھا کہ جمعیت فی الاصل تھی، تو وہ تو جواب یہاں پر نہیں چلے گا، تو وہاں پر تو چھٹکارا مل گیا، لیکن یہاں پر چھٹکارا اس جواب سے نہیں ملے گا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو صاحب قافیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ سراویل، جواب کو خلاصہ بچوں یہ ہے کہ سراویل کو اگر منصرف پڑھا جائے تب تو کوئی اشکال اور کوئی اعتراض ہی نہیں ہے اگر منصرف پڑھ لیا جائے، کیونکہ اسما کے اندر اصل ہے انصرافی، اور منصرف پڑھ لیا جائے اس وجہ سے کہ جمعیت متحقق نہیں ہے حقیقتاً۔ تو اگر اس کو منصرف پڑھ لیا جائے تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا، کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا۔ اعتراض اور اشکال تب ہے جبکہ اس کو غیر منصرف پڑھا جائے۔ تو جب غیر منصرف پڑھا جائے، اور غیر منصرف پڑھنا اکثر استعمال میں ہے، تو پھر اعتراض پڑے گا۔ یہ جو معترض نے بھی اعتراض کیا تھا کہ پھر غیر منصرف جب پڑھا جا رہا ہے تو پھر اس کے اندر جمعیت تو نہ ہی فی الحال ہے نہ ہی فی الاصل ہے، تو پھر یہ غیر منصرف کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر اس اعتراض کا جواب جو دیا جائے گا، وہ اعتراض کا جواب دینے میں اور دامن چھوڑانے میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے، جیسے کہ امام مبرد ہے، امام مبرد نے یہ کہا ہے کہ یہ اس میں عربی ہی نہیں ہے سراویل، بلکہ یہ عجمی لفظ ہے۔ کیا؟ یہ عجمی لفظ ہے۔ لیکن اس کو پھر جب عجمی لفظ ہے تو اس کو غیر منصرف کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں چونکہ اس وزن پر عربی جتنے الفاظ ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں عجمی کو جب یہاں پر استعمال کر رہے ہیں عربی اہل عرب، تو چونکہ اس کے موازین، اس کے ہم وزن الفاظ سب غیر منصرف ہیں، تو ان کے موازین پر
محمول کرتے ہوئے اس کو بھی غیر منصرف کر دیا جاتا ہے، جیسے اناعیم ہے، مصابیح ہے، ایسے سراویل ہے۔ تو من حیث الوزن وہ گویا کہ اس کے اندر جمعیت ہو گئی، تو جمعیت میں گویا کہ ہم عموم کر دیں گے، یا ان لوگوں نے جمعیت میں عموم کر دیا کہ جمعیت چاہے حقیقتاً ہو جیسے کہ اناعیم و مصابیح میں، یا جمعیت حکمن ہو یعنی جیسے کہ یہاں پر سراویل میں، کیونکہ وہ اس میں عجمی ہے، جمعیت حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن حکمن حملن علی موازنی اس کو غیر منصرف قرار دیا جاتا ہے، اس کے اندر جمعیت مان لی جاتی ہے حکمن۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہ جواب دے دیا ایک۔ تو آپ کو یہ اعتراض کرے کہ اس صورت میں تو حملن علی موازنی جو کہہ دیا تو اسباب تسعہ پہ تو ایک سبب بڑھ گیا، یہ یعنی اسباب تسعہ تو وہی ہے جو مذکور ہوئے، اور ایک سبب یہ بڑھا دیا حملن علی موازنی۔ تو کوئی یہ اعتراض کرے کہ حملن علی موازنی ہی ایک سبب بڑھ جا رہا ہے، یہ تو اسباب پر ایک سبب کی زیادتی ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیے حملن علی موازنی ہی اسباب تسعہ پر کسی سبب کی زیادتی نہیں ہے، بلکہ جمعیت میں عموم ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جمع میں ہم نے عموم کر دیا ہے، جو کہ جمع اسباب منع صرف سے ایک سبب ہے، اس جمعیت میں عموم کر دیا کہ وہ جمعیت اس میں چاہے حقیقتاً ہو یا جمعیت حکمن ہو۔ تو یہاں پر سراویل چونکہ اس میں عجمی ہے تو اس کے اندر جمعیت حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن حکمن مانی جائے گی، حکمن مان لی گئی حملن علی موازنی۔ اور کچھ لوگوں نے جواب یہ دیا ہے کہ وہ اس میں عربی ہی ہے اور تحقیقاً وہ جمع نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں جنس ہے، واحد کثیر سب پر بولا جاتا ہے، لیکن تحقیقاً تو جمع نہیں ہے لیکن تقدیراً جمع ہے۔ تقدیراً جمع کیسے؟ وہ یہ کہ فرض کر لیا گیا ہے کیونکہ لفظ سراویل کو دیکھا گیا کہ یہ غیر منصرف ہے، اور اس وزن کے جو الفاظ غیر منصرف ہوتے ہیں وہ بغیر جمعیت کے تو غیر منصرف ہو نہیں سکتے، اور یہاں پر جمعیت ہے نہیں اور غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے، غیر منصرف دیکھا ان کو، تو اپنے قاعدے کے مطابق کہ اس وزن کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جمعیت کے بغیر غیر منصرف نہیں ہو سکتے، تو پھر حفظاً للقاعدہ ضابطے کو محفوظ اور مضبوط رکھنے کے لیے انہوں نے یہاں پر بھی جمعیت کو فرض کر لیا اور کہا کہ سراویل اگرچہ اظہار کے معنی میں ہے لیکن یہ تقدیراً جمع ہے سروالا کی۔ گویا کہ سراویل جو اظہار کے معنی میں ہے اس کا ہر ایک الگ الگ ٹکڑا تصور کیا جائے تو ہر ٹکڑے کو ہم سروالا کہہ دیں گے، اور پھر جمع اس سروالا کی سراویل ہو جائے گی۔ اس معنی کر یہاں پر جمع تحقیقاً نہیں ہے لیکن تقدیراً ہے۔ یہ ایک دوسرا جواب دیا گیا ہے۔ آپ کے جواب انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسراویل جمع جواب عن سوال مقدر۔ سراویل یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال مقدر کی تقدیر یہ ہے ان یقال کہ کہا جائے لقد تفصیت عن الاشکال الوارد علی قاعدۃ الجمع بحضاجر، آپ نے دامن چھڑا لیا اس اشکال اور اس اعتراض سے جو کہ جمع کے قاعدے پر وارد ہوا تھا حضاجر سے، بئی طور دامن چھڑا لیا کہ بجعل الجمع عامہ، کہ آپ نے جمع کو عام بنا دیا اس سے کہ وہ جمع فی الحال ہو یا جمع فی الاصل ہو۔ فما تقول، تو وہاں تو دامن چھڑا دیا، لیکن سراویل میں آپ کیا کہیں گے؟ فإنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير، کیونکہ وہ تو اسم جنس ہے، واحد و کثیر دونوں پر اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ ولا جمعیت فیہ لا فی الحال ولا فی الاصل، اور اس کے اندر جمعیت نہ ہی فی الحال ہے اور نہ ہی جمعیت فی الاصل ہے۔ تو اب حضاجر کے اندر جو جمعیت فی الاصل کو لے کر جواب دیا تھا وہ تو یہاں نہیں چلے گا، تو یہ سوال مقدر ہے۔ تو یہاں پر کیا جواب دیں گے؟ فأجاب بأنه قد اختلف في صرفه ومنعه منه، تو مصنف صاحب کافیہ نے یہ جواب دیا کہ لفظ سراویل کے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے،
کچھ لوگوں نے اس کو منصرف بھی کہا ہے، لہذا اگر جن لوگوں نے منصرف کہا ہے ان کے قول پر تو کوئی اشکال وارد ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جمعیت متحقق نہیں ہے اور اسما کے اندر اصل انصرافی ہی ہے، تو منصرف ہونے پر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ لیکن جنہوں نے غیر منصرف کہا تو غیر منصرف کہنے والے لوگوں میں بھی الگ الگ اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو غیر منصرف کہا اور کہا کہ یہ اس میں عجمی ہے، اس میں عربی نہیں ہے۔ پھر یہاں پر جمعیت میں عموم کر دیا کہ جمعیت حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، تو یہاں پر بھی حکمن جمعیت مان لی، حملن علی موازنی، اور کچھ لوگوں نے عربی ہی مانا اور تقدیراً جمع مانی، جیسے کہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں فہو اذا لم یصرف، لہذا جب سراویل کو غیر منصرف پڑھا جائے، وہو الاکثر فی موارد الاستعمال، اور اکثر استعمال میں زیادہ تر موارد استعمال میں زیادہ تر یہی ہے، یعنی اس کا غیر منصرف پڑھا جانا۔ فیرد بہ الاشکال، تو اس کے ذریعے سے، لفظ سراویل کے ذریعے سے قاعدت جمع کے قاعدے پر اعتراض وارد ہوگا۔ کما قلتا، جیسے کہ آپ نے، کما قلتو، جیسے کہ میں نے اعتراض اس سے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ فقد قیلا، تو جب اس کو غیر منصرف پڑھا جائے تو اعتراض وارد ہوگا، تو جواب میں کیا کہا گیا ہے؟ فقد قیلا اس اعجمی چن، تو یہ جواب میں کہا گیا ہے۔ یہ جواب دینے والے امام مبرد ہیں، انہوں نے جواب میں کہا ہے فی التفصی عنہ، اس اعتراض سے دامن چھڑانے میں جواب کے طور پر انہوں نے کہا ہے کیا؟ انہ اسم اعجمی، کیونکہ یہ اسم عربی نہیں بلکہ اسم عجمی ہے۔ لیس بجمع لا فی الحال ولا فی الاصل، یہ جمع نہیں ہے سراویل، نہ ہی فی الحال جمع ہے نہ ہی فی الاصل جمع ہے، لیکن پھر اس کو غیر منصرف کیوں پڑھا گیا؟ فرماتے ہیں حمل علی موازنی، یعنی اس کو غیر منصرف ہونے میں اس کو محمول کر لیا گیا ہے اس کے موازن پر، یعنی اس کے ہم وزن جموع عربیہ پر، جو اس کے جموع عربیہ جو اس کے ہم وزن ہیں، جیسے اناعیم، مصابیح، ان پر اس کو محمول کر لیا گیا ہے کہ جیسے کہ وہ غیر منصرف ہیں ویسے ہی یہ بھی غیر منصرف ہے۔ فإنه فی حکمها من حیث الوزن، کیونکہ سراویل وہ اناعیم و مصابیح کے ہی حکم میں ہے، وزن ہونے کی حیثیت، وزن کی حیثیت سے۔ فهو وإن لم يكن من قبیل الجمع حقیقتاً، تو سراویل اگرچہ حقیقتاً جمع کی قبیل سے نہیں ہے، لیکنہ من قبیل ہی حکماً، لیکن وہ جمع کی قبیل سے ہے حکماً۔ فالجمعیت علی هذا التقدیر، لہذا جمع کے اندر عموم کر دیا، جمعیت حقیقتاً ہو یا جمعیت حکماً ہو، تو اس تقدیر پر جمعیت عام ہے من ان تکون حقیقتاً او حکما، اس سے کہ وہ جمعیت حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ فبناء هذا الجواب سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب حمل علی موازنی ہی صاحب کافیہ نے کہا تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسباب تسعہ کے علاوہ ایک سبب اور بھی ہے، یعنی حملن علی موازنی، یہ بھی ایک غیر منصرف ہونے کا سبب ہے، تو اسباب تسعہ پر سبب کی زیادتی لازم آ رہی ہے۔ کوئی اعتراض ہی کر سکتا ہے، تو صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں نہیں، اسباب تسعہ پر سبب کی زیادتی نہیں ہے، بلکہ اس جواب کی بنا وہ جمعیت کے عموم پر ہے کہ جمعیت میں عموم ہے، چاہے وہ جمعیت حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، نہ کہ یہ کہ حملن علی موازنی ہی یہ اسباب تسعہ پر ایک سبب زائد ہے، یہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فبناء هذا الجواب، تو اس جواب کی بنا علی تعمیم الجمعیہ، جمعیت کی تعمیم پر ہے، لا علی زیادت سبب آخر علی الاسباب التسعہ، نہ کہ اسباب تسعہ پر کسی سبب کی زیادتی پر۔ وهو الحمل علی موازنی، اور وہ سبب آخر کیا ہوگا؟ حمل علی الموازن، اس پر بنا نہیں ہے، بلکہ بنا کس پر ہے؟ جمعیت کی تعمیم پر۔ وقیلا، اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ اسم عربی ہی ہے سراویل، اسم عجمی نہیں ہے، لیکن یہ جب اسم عربی ہے لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ وہ تحقیقاً جمع نہیں ہے، یعنی اس کے وجود اس کی جمعیت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں جمعیت پر دلیل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو اسم جنس ہے، واحد و کثیر دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں لیس بجمع تحقیقا،
کہا گیا ہے کہ یہ اسم عربی ہی ہے لیکن تحقیقاً جمع نہیں ہے. کیوں؟ لأنه اسم جنس یطلق علی الواحد والکثیر، کیونکہ یہ اسم جنس ہے، واحد کثیر دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. لکنہ جمع سروالۃ تقدیرا، لیکن یہ تقدیراً سروالۃ کی جمع ہے، تقدیراً و فرضاً. اور تقدیراً کا مطلب یعنی فرضاً، یعنی فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ سروالۃ کی جمع ہے. فرض کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں. وَفَرْضًا فَإِنَّهُ لَمَّا وُجِدَ غَيْرَ مُنصَرِفٍ، کیونکہ لفظ سراویل جب غیر منصرف پایا گیا، وَمِنْ قَاعِدَتِهِمْ، اور اہل عرب یا نحویوں کا ضابطہ یہ ہے، ان هذا الوزن بدون الجمعیت لم يمنع الصرف، کہ یہ وزن یعنی مفاعیل کا جو وزن ہے، یہ وزن اناعیم کا جو وزن ہے، مصابیح کا جو وزن ہے، سراویل کا جو وزن ہے، یہ وزن ان کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ وزن بغیر جمعیت کے غیر منصرف نہیں بن سکتا. جب قاعدہ یہی ہے اور یہ اس کو غیر منصرف پایا تو پھر کیسے جمعیت کے بغیر یہ غیر منصرف ہو گیا؟ تو قاعدہ ٹوٹ جا رہا تھا. قاعدہ یہی تھا کہ یہ وزن بغیر جمعیت کے غیر منصرف نہیں ہو سکتا، اور یہ غیر منصرف ہے اور جمعیت اس میں نہیں ہے، تو پھر قاعدہ ٹوٹ جا رہا تھا. تو فرما رہے ہیں قدرہ، تو جمعیت کو مقدر مان لیا گیا، جمع کو مقدر مان لیا گیا، حفظا لہذہ القاعدہ، اس قاعدہ کو محفوظ کرنے کے لیے. کیا مقدر مانا گیا؟ اس کا نائب فاعل انہ جمع سروالہ، قدر حفظا لہذہ القاعدہ انہ جمع سروالہ. تو اس قاعدے کی حفاظت کے لیے یہ تقدیر مان لی گئی کہ یہ سروالتن کی جمع ہے، یہ فرض کر لیا گیا. فکانہ سمیا، اب فرض کر لینے میں بھی کچھ نہ کچھ مناسبت تو چاہیے نا، تو مناسبت دکھا رہے ہیں. مناسبت یہ کہ ایک سروال مطلب اظہار کے معنی میں، پاجامے کے معنی میں جو ہوتا ہے، اس میں بھی تو مفروضی بہت سارے ٹکڑے بن سکتے ہیں نا، بہت سارے ٹکڑے بن سکتے ہیں. تو گویا کہ اس میں جو بھی ٹکڑے متصور ہوں گے، ہر ٹکڑے کو سروالا مان لیا گیا، اور ان سارے سروالا کے مجموعہ کو سراویل کہہ دیا گیا. فرماتے ہیں فَكَأَنَّهُ سُمِّيَ كُلُّ قِطْعَةٍ مِنَ السَّرَاوِيل، سراویل کا ہر ٹکڑے کو سروالا نام رکھ دیا گیا. ثُمَّ جُمِعَتْ سروالا علی سراویل، پھر سروالا کی جمع سراویل بنا دی گئی. یہ فرض کر لیا گیا ہے. وَإِذَا صُرِفَ، یہ تو گفتگو، یہ اعتراض اور جواب سب اس صورت میں تھے جب کو اس کو غیر منصرف پڑھا جائے. لیکن وَإِذَا صُرِفَ فَلَا إِشْكَالَ، لیکن اگر لفظ سراویل کو منصرف پڑھا جائے فلا اشکالہ، تو کوئی اعتراض ہی وارد نہیں ہوگا، کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا صُرِفَ، جب اس کو منصرف پڑھا جائے، کس کو؟ یعنی سراویل کو منصرف پڑھا جائے. کیوں پڑھا جائے؟ لعدم تحقق جمعیت ہی تحقیقا، کیونکہ تحقیقاً اس کی جمعیت متحقق نہیں ہے. والاصل فی الاسماء الصرف، اور اسماء کے اندر اصل ہے منصرف ہونا، تو اس بنا پر اگر اس کو منصرف پڑھا جائے فلا اشکالہ، تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا بالنقد به علی قاعدۃ الجمع، کہ لفظ سراویل کے ذریعے سے جمع کے قاعدے پر اعتراض کیا جائے، یہ وارد نہیں ہوگا. لیحتاج الی التفصیل، جب اعتراض ہی وارد نہیں ہوگا تو اس سے دامن چھڑانے کی ضرورت کیا ہوگی؟ تو اعتراض جب وارد ہی نہیں ہوگا تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. فرماتے ہیں قاعدہ جمع پر اس کے ذریعے سے اعتراض وارد نہیں ہوگا، لیحتاج الی التفصیل، ہو کہ اس سے دامن چھڑانے کی ضرورت ہو. یہ صاحب کافیہ نے لفظ سراویل کے بارے میں بتایا. صاحب شرح جامی نے اعتراض بھی پیش کیا اور اس کے دو جواب بھی پیش کیے اگر غیر منصرف پڑھا جائے، اور کہا کہ اگر منصرف پڑھا جائے تو کوئی اعتراض نہیں پڑے گا، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں.